کچھ صاحب کوئی 72 گھنٹے تو ہو گئے ہیں. ابھی تک تو یہ لگ رہا ہے کہ جنگ بظاہر حماس اور اسرائیل کے درمیان ہے. ایک حد تک حزب اللہ کا بھی لگ رہا ہے کہ کوئی رول ہو رہا ہے. ایران نے بھی جو بڑے پرجوش طریقے سے اس میں ابھی زمانی حد تک اس میں شامل ہوا ہے. سعودی عرب اور دیگر لوگوں کے بیان وہی ڈپلومیٹک ہیں جس طرح بیان اور قراردادیں یہ لوگ پیش کرتے رہیں. لیکن کیا یہ جنگ محض یہاں تک محدود رہے گی؟ کیونکہ اس بڑے پیمانے پر یعنی جو چاہے فلسطینیوں کی شہادتیں کوئی 1000 سے اوپر ہیں، ان کی ہلاکتیں جس طرح ہوئی ہیں وہ تو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں کہ ان کا ایک اسرائیلی ایک امریکی مارا جائے. تو آپ کی جو ماشاءاللہ تجربہ ہے فورن پالیسی کے حوالے سے، اس ریجن کے حوالے سے، کیا یہ آپ کو جنگ پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے مشرق وسطیٰ میں، عرب ملکوں میں اور پھر اس کے ارد گرد؟ ابھی وہ کودی نہیں ہے حزب اللہ. حزب اللہ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے نہیں، ہمارے، بلکہ ایک خبر آئی تھی جو ڈینائی کر دی گئی ہے کہ کچھ بندے انہوں نے اسرائیلیوں نے مارے تھے جو جا رہے تھے وہاں، تو انہوں نے کہا نہیں ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں. ہاں انہوں نے یہ بالکل کلیئر کیا کہ ان کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، اور ایران نے تو اور بھی زیادہ کلیریفائی کیا ہے کہ ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، اس پلاننگ میں ہمارا کوئی واسطہ نہیں تھا. تو بات یہ ہے کہ جب کسی نے پہلی جنگ عظیم سے کچھ سال قبل پوچھا تھا بسمارک سے کہ کیا جناب یہ ہوگا ادھر اس علاقے میں کوئی جنگ ونگ کے چانسز ہیں، تو انہوں نے اپنی زبان میں کہا تھا، انگریزی میں ترجمہ ہوا ہے، I fear that some damn fool things in the Balkans may create havoc. تو یہ ساری دنیا کو نظر آ رہا تھا کہ ڈیم فول تھنگ نظر آ رہی تھی، جیسے ڈیم فول تھنگ کشمیر میں نظر آ رہی ہے، یہ بھی نظر آ رہی تھی کہ آپ کتنی دیر دبائیں گے، کتنی دیر لوگوں سے اتنی انجسٹ ٹریٹمنٹ کریں گے، کتنی طرح ان کو ہیومیلیٹ کریں گے. مسجد الاقصیٰ جو ہے ان کا مذہبی سمبل ہے، کلچرل سمبل ہے، اس کو آپ نے جس طرح اس کا آپ نے اس کو ان کی جو فیلنگز ہے ان کی عربوں کی مسلمانوں کی انہیں کچلا ہے، اس کے تقدس کو کچلا ہے، تو پھر آپ کے سامنے نتیجہ ہے. اب مجھے سرے دست ابھی نہیں نظر آ رہا کہ ایران چاہتا ہے کہ جنگ میں کود جائے، یا یہ حزب اللہ کی اور بھی آکورڈ پوزیشن ہے، وہ یہ کہ لبنان میں جو کنفیشنل حکومت ہے، ان کو کنفیشنل سے مراد ان کے کانسٹیٹیوشن میں مذہب کا بہت کمپلیٹ کنٹرول ہے، اور وہ کہتے ہیں شیعہ جو ہے اسپیکر ہوگا، سنی جو ہے پرائم منسٹر ہوگا، میرنائٹ کرسچن صدر ہوگا، اور دروز کے لیے بھی رکھی گئی ہے. تو میں اب ان کے لیے، لیکن وہ فائٹرز اتنے ہارڈنڈ ہیں اگر کود پڑے. میں فلسطین میں گیا تھا لبنان جب اسرائیل ان پہ حملے کر رہا تھا، اور میں گیا تھا چھپ چھپا کے دیہات گاؤں سے، کیونکہ میں نے جواب دے دیا تھا کہ میں ہوائی جہاز میں نہیں جاؤں گا اسرائیل کی، کیونکہ اجازت لینی پڑتی تھی. کچھ ہمارے وزراء 2-3 گئے تھے اسلامی دنیا سے، ان میں سے ایک نے ہوائی جہاز سے ٹریول کیا تھا اجازت لے کے اسرائیل سے. میں نے کہا کوئی مقصد ہی ختم ہو جاتا اگر میں اسرائیل سے اجازت لے کے جاؤں. تو پھر میں تو گیا تھا پہلے شام کے کسی گاؤں میں رات کو گزاری، اور ایک چھوٹی سی کار میں بیٹھ کے کہ کچھ کسی کو اندازہ نہ ہو، تو میں وہاں گیا تھا. تو میں نے جو دیکھا، جو انہوں نے حشر کیا تھا بیروت کا بامبنگ سے، لیکن ان کا morale بڑا اونچا تھا. تو اس کے بعد 1982، اس سے پہلے 1982 میں یہ غلطی کر چکے تھے یہ انہوں نے، اور ان کو منہ کی کھانی پڑی تھی. جب یہ حماس کا ان کا مقابلہ ہوا آخری، اس میں بھی وہ بڑے ہارڈنڈ واریئرز ہیں، ان کے پاس تقریباً 10,000 میزائلز ہیں. کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے 8-10 ہزار گائیڈڈ میزائلز بھی ہیں. وہ تو ڈفرنٹ بال گیم ہو جائے گی. لبنان انوالو ہونا ہو، ایران انوالو ہونا ہو، اگر وہ حزب اللہ کود پڑا تو پھر خطرہ بڑھ جائے گا، جس کا آپ اندیشہ کا اظہار کر رہے ہیں کہ شاید یہ بات آگے پھیل جائے، کیونکہ ایران کو بلیم کیا جائے گا. اور یہ جو اڈا آیا ہے، یہ جو بحری پورا ایک
آیا ہے امریکہ کا آرمیڈا سمجھ لیں، ان کے کئی جہاز آیا ہے، ایئر کرافٹ کیریئر آیا ہے. اس کا مقصد کوئی حماس سے لڑنا تو نہیں ہے نا، حماس بیچاروں کے پاس تو ان کے مقابلے غلے لے ہیں. تو مقابلہ تو ایران کو وارننگ دینا کہ بھئی آپ آگے نہ بڑھیں، نہیں تو ہم ریڈی ہیں یہاں.